سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفاطر کی آیات ہیں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا آپ نے سب دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ پہلی صفت ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. دوسری صفت ہے اقام الصلاۃ، نماز کو اس کے حقوق کے مطابق قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ نے جو ان کو رزق دیا، مال دیا، دولت دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی اور خفیہ طریقے سے بھی. یرجون تجارت لن تبور، اللہ سے امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جس میں نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کا پورا پورا ثواب دیں اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں. انہ غفور شکور، اللہ بخشنے والے ہیں اور قدردان ہیں. اگر گناہ ہو جائیں معاف کر دیتے ہیں بندے کو، اور بندہ اللہ کی اطاعت کرے، شکر گزاری کرے تو اللہ اس کی قدر فرما کے نعمتوں سے نوازتے ہیں. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان آیات میں جو ہم نے آج پڑھی، ان آیات مبارکہ میں خطاب ہے میرے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ جو ہم نے آپ پہ وحی کے ذریعے اتاری ہے کتاب. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. هو الحق، یہ بالکل حق اور سچ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. مصدقا لما بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں کہ کون کس چیز کا مستحق ہے.
اللہ پاک نے فرمایا میرا بدنی ہم نے جو آپ کو اس کتاب کا حامل بنایا قرآن کا اور سارے انبیاء پہ فضیلت دی، اللہ جانتے ہیں کہ کون اس مقام کا مستحق ہے۔ والذی اوحینا، یاد رکھیں وحی جو ہے نا، وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی بات کا ڈال دینا، یہ ہوتا ہے وحی۔ پھر وحی جو ہے ایک وحی اصطلاحی ہے، وحی تشریعی ہے، اور ایک وحی ہوتا ہے غیر تشریعی۔ تشریعی وحی جو ہے اس کا تعلق انبیاء سے ہے کہ اللہ ان پہ اپنا وحی نازل فرماتے ہیں، اور غیر تشریعی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی خفیہ بات اپنے کسی اولیاء اللہ کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، کسی ولیہ کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں نبی تو نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی شریعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب انسان اور مرد بھیجے ہیں، کوئی ایک بھی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو نبی نہیں بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھیجے ہیں رسول سب مرد ہیں، سب انسان ہیں، سب ولد آدم میں ہیں، یہ اہل کتاب جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی وہ وحی جو ہے اس کو کہتے ہیں وحی غیر تشریعی، یعنی شرعاً اصطلاحاً وحی نہیں ہے، بس اللہ نے القاء کر دیا، بات ڈال دی ان کے دل میں۔ اور کبھی اللہ فرشتہ بھی بھیج دیتے ہیں، جیسے کہ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، لیکن وہ جبریل علیہ السلام ایک خبر دینے کے لیے آئے تھے، وہ یہ نہیں کہ کوئی اللہ کا وحی لے کے آئے ہوں جیسے انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور آگے بتایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تھا کہ تجھے اللہ کی طرف سے پیغام دوں کہ اللہ تمہیں ایک پاک بچہ عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کو ہم نے وحی بھیجی، کیا معنی ہم نے سکھلا دیا، ہم نے ان کو بتلا دیا کہ تم نے کیسے گھر بنانے ہیں، پہاڑوں پہ کیسے گھر بنانے ہیں، درختوں پہ کیسے گھر بنانے ہیں، کیسے مختلف راستوں سے جا کے تم نے پھلوں کو اور پھولوں کو کھانا ہے اور پھر کس طرح رس جوڑنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے ان کو سکھلا دی ہیں، لیکن یہاں وحی سے مراد وحی حقیقی ہے، وحی تشریعی ہے جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا۔ فرماتے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب، من الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یاد رکھو کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بڑی کتابیں اتاری ہیں اور ہمارا ساری کتابوں پر ایمان ہے، ہم تمام کتابوں پر ایمان آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ موجود نہیں ہیں ہم اس پر عمل کے پابند نہیں ہیں۔ تمام کتابیں اللہ نے جو اتاری ہیں وہ برحق ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ ساری کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں، ان میں ایک فرق ہے۔ کیا معنی؟ ایک ہے کتاب، بات سمجھیں، ایک ہے کلام۔ آپ کو کسی دوست کا خط ملے تو آپ کہتے ہیں جی آج مجھے ان کی کتاب، ان کا خط، ان کا تحریری ایک پیغام آیا۔ اگر اس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں جی نہیں میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے۔ تو کلام اور کتاب میں ایک فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جتنے انبیاء پہ کتابیں بھیجی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرما دی کہ یہ تورات ہے، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرما دی کہ یہ کتاب ہے، عمل کریں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ زبور بھیجی، سیدنا ابراہیم پہ صحائف بھیجے،
تو وہ سارے ایک کتاب کی شکل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن کتاب ہے۔ یہ شرف صرف قرآن کو ملا ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یعنی بات کو سمجھیں کیا معنی، یعنی یہ کتاب تو ہے، اس میں بھی شک نہیں، لیکن یہ کلام اللہ بھی ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام پہ پڑھا ہے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو گویا یہ اللہ کا کلام بھی ہوا اور پھر اللہ کی کتاب بھی ہوئی، کیونکہ اللہ نے لوح محفوظ بھی محفوظ رکھا، پھر اللہ نے بیت العزت آسماء دنیا میں محفوظ رکھا، پھر اللہ نے حضور کے سینے مبارک پہ اتارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جبریل علیہ السلام پہ پڑھا ہے، اور پھر جبریل کو حکم دیا ہے کہ جا کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھو۔ حضرت جبریل آتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، اور پھر حضور بھی تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس لیے یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ پہلی کتاب میں محفوظ نہیں رہی، لیکن قرآن محفوظ ہے، کیوں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کی ذات باقی ہے تو اس کی کلام بھی باقی ہے، اس کی صفت بھی باقی ہے۔ نہ اللہ پہ فنا ہے نہ اس کی کلام پہ فنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی باقی ہے، دائم ہے، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اسی طرح اللہ کا قرآن ہے، وہ دنیا میں بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، بیت العزہ میں بھی محفوظ ہے، فرشتوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے، محمد مدنی کے سینے میں بھی محفوظ ہے، حضور کی امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور وہی قرآن پھر قبر میں بھی پڑھا جائے گا، اور یہی قرآن ہے جو جنت میں اور حشر میں بھی پڑھا جائے گا۔ اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی لیکن قرآن پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قاری القرآن کو کہ حافظ تم دنیا میں قرآن میری کلام پڑھتے تھے اور لوگ سنتے تھے، آج تم قرآن پڑھو تو میں خالق خود سنتا ہوں۔ تو قاری قرآن پڑھیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اقرا فرتقی، پڑھتے بھی جاؤ اور اپنے مدارج پر چڑھتے بھی جاؤ، جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں تیرے درجات ختم ہوں گے۔ تو یہ مقام بھی اللہ قرآن۔ اسی طرح آتا ہے کہ قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد مومن لذت کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، اور بھی سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو اللہ کا قرآن دنیا میں بھی محفوظ ہے، اللہ کا قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے، اللہ کا قرآن سفینوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ شان صرف قرآن کو ملی ہے کہ قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن جو ہے اللہ قیامت میں حکم دیں گے حملۃ القرآن کو کہ تمہارے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے، اقارب و ارحام میں سے 10 بندوں کے بارے میں تیری شفاعت قبول کریں گے، جن کے بارے میں چاہو سفارش کر دو۔ تو 10 آدمیوں کو الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے، حافظ قرآن کے کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرما دیں گے۔ تو قرآن ایک اس لیے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ ذات جس نے آپ پہ اتاری اپنی کتاب، جو سچی کتاب ہے، جو حق ہے، جو باطل سے بعید ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں قرآن اللہ کی کتاب، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، صحائف بھی حق ہے، صحائف موسیٰ بھی حق ہے۔ تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اتاری ہیں وہ حق ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کو لخبیر بصیر۔ یاد رکھیں 2 صفتیں ہیں،
یہاں دو صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی. اچھا قرآن پورے قرآن میں نظر ڈالیں جہاں بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں دو صفتیں ذکر فرماتے. یہاں بھی دو صفتوں کا ذکر ہے. لخبیر بصیر، خبیر مانا جاننے والا اور بصیر مانا دیکھنے والا. کیا مانا؟ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ وحی کیوں بھیجی ہے؟ جیسے کافر کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے وحی بھیجنی تھی، اللہ نے قرآن بھیجنا تھا تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. پھر اللہ نے طائف یا مکے کے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں اتارا؟ محمد مصطفیٰ تو یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان پہ کیوں اتارا؟ اللہ نے فرمایا اللہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے کہ کون اس مقام کا حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. یہ نہیں کہ ایسے دے دیا یا اتفاقاً مل گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اپنی خبر، اپنی صفات کا ذکر فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے جن کو چاہا نبی بنایا، جن کو چاہا رسول بنایا، اور ان میں سے پھر اولو العزم من الرسل پیدا کیے، اور ان سب کا امام، سب کا سردار، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں آپ امام بنے اور سارے انبیاء مقتدی بنے. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، لوائے حمد جو ہوگا، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. ابونا آدم و ابراہیم تحت لوائی فلا فخر علی. حضرت آدم میرے ابا ہیں، ابراہیم میرے ابا ہیں، لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جانتے ہیں کہ کون اس کا مستحق. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ام یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی کیا دنیا کے اندر یہ رزق وہ تقسیم کرتے ہیں، تو جب رزق ان کے ہاتھ میں نہیں تو نبوت ان کے ہاتھ میں کیسی ہے؟ میری مرضی آتی ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا دیتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ کتنا مستحق ہے. اسی طرح میری مرضی آئی جن پر میں نے نبوت کا تاج رکھا ہے، کیوں اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، اور انسانوں کو بھی چن لیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ میری رسالت کا حقدار ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ آئے، اللہ نے فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی. موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. اور پھر اللہ نے رسولوں میں بھی درجات رکھے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض درجات. اللہ نے ان کے بھی مراتب رکھے ہیں. لیکن یاد رکھیں عقیدہ کیا ہے کہ سب انبیاء برحق، سارے رسول برحق، لیکن سب کے امام سب سے افضل، اور امام الانبیاء، امام الاتقیاء، افضل الرسل، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اب اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا. یاد رکھیں کیا معنی؟ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کس پہ اتارا؟ حضرت
محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد وہ قرآن اور کتاب کی حامل اور وارث کون بنی؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہ فرماتے میرا مدنی ثم اورثنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا ہے، جن کو ہم نے استفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا۔ کیا مانا؟ امت محمد مصطفیٰ۔ تو اب امت محمد مصطفیٰ جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے، تابعین، محدثین، مفسرین، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا شان ہے حضور کی امت کا کہ اتنا بڑا شان کسی کو نہیں ملا ہے۔ کیوں؟ اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ چن تو نبیوں کو لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی چن لیا ہے، میرا بدی تیری امت کو بھی چن لیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو ملا ہے امت رسول اللہ، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، واختار علی اصحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، فجعلہم اصحاری وانصاری، اور بعض صحابہ کو اللہ نے میرا رشتہ دار بنایا ہے اور بعض کو میرا مددگار بنایا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، لیکن یہاں ساری امت مراد ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا اپنے ان بندوں کو اس کتاب کا جن کو ہم نے چن لیا ہے، وارث بنا دیا۔ کیا معنی؟ وارث بنانے کا کیا معنی ہے؟ یہی وہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ حضور کا میراث بی بی فاطمہ کو نہیں ملا، اور حضور کا میراث نہیں ملا، اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، اور حضرت عمر نے نہیں دیا، اور صحابہ نے نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ وہ انبیاء کا میراث شریف آدمی ہوتا ہی نہیں تو ملتا کیا؟ بات کو سمجھیے نا، بلا وجہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر باطل فرقے کی ایک عادت ہے، ایک لفظ لے لیں گے اس کے اوپر پھر اپنی عمارت خود کھڑی کر دیں گے۔ اللہ کے بندے پہلے یہ تو دیکھو کہ بھی انبیاء کا میراث ہے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اس کے اولاد ذکر بھی ہیں انثی بھی ہیں، جو لڑکے ہیں ان کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی جو ہے ان کو آدھا ملے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت عام ہے، اس میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نبی فوت ہو جائیں تو ان کی جائیداد نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں آیت عام ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ ایک دوسرا وہ استدلال کرتے ہیں کہ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ داؤد، کہ حضرت سلیمان وارث بنے داؤد علیہ السلام کے۔ وہ کہتے ہیں داؤد بھی پیغمبر، سلیمان بھی پیغمبر، تو پیغمبر کا وارث ہے، بیٹا وارث ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے بچہ عطا فرما، جو بچہ وارث بنے یرثنی، میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سلیمان داؤد کا وارث بنے،
زکریا علیہ السلام کا بیٹا جو ہے حضرت زکریا کا وارث بنے. قرآن کہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد اس کی وارث ہے، لیکن حضور کی اولاد کو میراث نہیں دیا. تو یاد رکھیں ان کے ہمیشہ اصول ہوتا ہے. باطل فرقے جو ہیں نا جی، وہ بھی اللہ کے قرآن کی آیات متشابہات کو لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر وہ دودھ میں پانی نہ ملائے تو کون لے گا؟ دیکھیں نا حضرت جویندری رحمت اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے، وہ مثال دیتے تھے کہ بھی کوئی بندہ دودھ لینے کے لیے جائے دکان پہ، اور وہ بندہ کہے کہ دیکھو بھائی 1 کلو دودھ میں تب لوں گا، پیسے لوں گا میں 30 روپے کلو کے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ربع کلو جو ہے نا وہ پانی بھی لینا ہوگا آپ کو. فرماتے تھے کوئی پاگل ہے لے گا، اور اگر وہ پہلے سے پانی ملا کے بیٹھا ہو تو ہر کوئی خرید لے گا. الگ پانی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اگر باطل فرقے بھی بتا دیں گے بھی یہ بات قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، یہ ذرا ہم نے بنائی ہے اور قرآن حدیث میں اتنی ہے، تو کون قبول کرے گا؟ وہ قرآن و حدیث کے اندر اپنی باتوں کو خلط کر دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، اگر ہم استدلال کریں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی شریعت سے، تو حضرت سلیمان کی تو 100 بیوی تھی، تم بھی 100 بیویوں سے نکاح حلال سمجھتے ہو؟ وہ تو شریعت ہی الگ ہے. اس شریعت کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ بات کو سمجھے نا کہ شریعت سلیمان الگ شریعت ہے، شریعت محمد مصطفیٰ الگ شریعت. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 نمازیں ہیں، حضور کی شریعت میں 5 ہیں، تو کیا ہم 3 پہ عمل کر لیں گے؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت داؤد کا بیٹا صرف سلیمان ہے یا اور بھی بیٹے ہیں؟ حضرت داؤد کے تو کئی بیٹے ہیں. اللہ نے وارث بنایا سلیمان کو. وجہ کیا تھی کہ داؤد بھی نبی اور سلیمان بھی نبی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ نے ان 2 کو علم کے لیے چن لیا، ان کو علم کا میراث دیا. اگر دولت کی میراث ہوتی تو پھر تو داؤد کے سارے بیٹوں کو ملتی، صرف حضرت سلیمان کا نام کیوں آتا؟ بات کو سمجھیں، وہ تو اللہ نے واضح کر دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کا وارث. چلو زکریا علیہ السلام کا بیٹا زکریا کا وارث تو بنے، آل یعقوب کا وارث کیسے بن گیا؟ بات کو سمجھیں. یارثو نہیں و یارثو من آل یعقوب. آل یعقوب میں تو سارے نبی ہیں. معنی یہ تھا کہ اللہ اس کو بھی علم بھی وراثت عطا فرما، جیسے یعقوب کے گھرانے کو ملی ہے کہ یعقوب بھی نبی ہے، ابا اسحاق بھی نبی ہے، ابا ابراہیم بھی نبی ہے، پھر یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی ہے. جیسے ان کے گھرانے میں اللہ تو نے علم رکھا ہے، میرے بیٹے کو بھی علم کی وراثت عطا فرما. یہ ہم مال کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بات کو سمجھیں. اور پھر میرے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو بیان ہے. آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء. آپ نے فرمایا اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں اول سے آخر تک، لم یورثوا دینارا ولا درہما. او دینار و درہم دولت ان کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے. ان کی وراثت مال نہیں ہوتا، ان کی وراثت. اسی لیے آتا ہے نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. کیا مانا؟ کہ علماء نے وہ علم لیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو گویا وارث بن گئے. تو علمی وراثت مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں ہے. اب دیکھیں جہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذی. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کس کو بنایا؟
امت محمد مصطفیٰ کو قرآن کا وارث بنایا یا مال کا وارث بنایا؟ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اصل چیز جو ہے علمی وراثت الگ چیز ہوتی ہے، مالی وراثت الگ چیز ہوتی ہے، اور مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کوئی مال وارث نہیں ہوتا، مال کی وراثت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں بھی ایک حکمت ہے، یاد رکھو۔ علماء نے محققین نے ایک نقطہ لکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے تو ایک بات کافی ہے نا، سمجھ آئے سارا سبق سنتے رہو کوئی فائدہ نہیں دھیلے کا، بیٹھنے کا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لا اس کا جلیس و مساعد میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ رحمت مل جاتی ہے، لیکن علم تو نہیں ملتا نا جب تک آدمی سمجھنے کی کوشش۔ اب انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے آخر نبیوں کا میراث کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے یہ اللہ کی رحمت، کیونکہ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کی بڑی جائیداد ہے، بڑا ملینئر ہے اور بلینئر ہے اور کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے، اس کی اولاد جو ہے نا وہ علیحدہ بیٹھ کے دعا مانگتی ہے، اللہ میاں یہ ہمارا باپ کب مرے گا، سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ مرے جان چھوڑے ہم جائیداد تو لیں۔ تو اگر انبیاء کی بھی جائیداد ہوتی اور کوئی تمنا ان کے رشتہ داروں میں کسی کی تمنا ہو جاتی کہ بھئی بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، کب فوت ہوتے ہیں ہمیں ملے گا، تو وہ تو کافر ہو گیا، نبی کی موت کی تمنا کر رہا ہے۔ اللہ نے مال رکھا ہی نہیں انبیاء کہ انبیاء کی میراث علم ہے، جس نے حاصل کرنا ہے حاصل کرنا۔ اسی فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن بندوں کو ہم نے چن لیا ان کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ کیا مانا؟ علماء، اور علماء کے واسطے سے باقی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن یاد رکھو یہاں لفظ ہے اورثنا، میراث، وارث بنا دیا۔ یہ بھی فرما سکتے تھے ہم نے دے دیا، ہم نے عطا فرما دیا، ہم نے حضور کی امت کو قرآن کا حافظ بنا دیا، ہم نے حضور کی امت کو قرآن پڑھنے والا بنا دیا، لیکن لفظ میراث کیوں آیا ہے؟ یاد رکھو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے مومنوں کی صفات کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو وارث ہیں، جن کو ہم نے وارث بنایا، اور وارث بھی جنت الفردوس کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں بھی لفظ ہے کہ وارث بنایا، یہاں بھی لفظ ہے کتاب کا ہم نے وارث بنایا۔ تو لفظ وارث میراث کیوں استعمال کیا گیا؟ بات سمجھو۔ اب علماء نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں اس لیے میراث کا لفظ آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جب ہمارے ابا آدم کو پیدا کیا تھا تو کہاں ٹھہرایا تھا؟ جنت میں۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، بی بی حوا پیدا ہو گئی، اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم تمہاری بیوی کہاں رہیں؟ جنت میں۔ تو اب جب ان کی حلالی اولاد، مومن اولاد، ایمان والی اولاد، فرما بردار اولاد جنت میں جائے گی تو گویا اپنے ابے کی جائیداد کی وارث بنی نا، کیونکہ ابا ہی ہمارے جنت میں رہتے تھے، تو گویا ہم اپنے والد کی اس میراث کو جا کے پہنچے کہ جس میں ہمارے ابا حضرت آدم رہتے تھے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ نے ہر بندے کے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ ایمان پہ مر گیا جنت،
کفر پہ مر گیا جہنم. اب جو کافر کفر پہ مر گیا جہنم مل گئی، لیکن جنت والا ٹھکانہ تو خالی ہو گیا نا. اس کے بھی تو دو ٹھکانے تھے نا، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. وہ تو گیا جہنم. وہ جنت والا ٹھکانہ جو ہے وہ مسلمان کو مل جائے گا، گویا وہ اس کا وارث بھی مسلمان بن جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اور اصل بات یاد رکھیں یہ ہے، یہ بھی جواب ہیں علماء نے دیے ہیں، مفسرین نے دیے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. اللہ ان علماء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کی محنتوں کو ذریعہ نجات اخروی بنائے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات اخروی بنائے. بات سمجھیں تو ایک آسان جواب یہ ہے کہ میراث میں جو مال ملتا ہے نا وہ بغیر محنت کے ملتا ہے. کیا معنی؟ باپ نے ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی مزدوری کی، ٹکا ٹکا جوڑا، بسلوں سے روٹی کھائی، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار دی اور دھکے کھاتا رہا، پیسے جوڑتے 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 اب جناب کروڑوں کا مالک بن گیا. اور اولاد جو ہے وہ تو ایک منٹ میں وارث بن گئی، انہوں نے تو ایک دن بھی محنت نہیں کی. باپ مرتا گیا، اولاد وارث ہو گئی. تو معنی یہ ہے کہ میراث میں جو مال آتا ہے وہ بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے آتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو کیا پتا تھا، یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے ان کو قرآن کا وارث بنا دیا بغیر کسی محنت کے. تو بغیر کسی محنت کے ہم نے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا اور بغیر کسی محنت کے ہم نے جنت کا وارث بنا دیا. اگر یہ ساری زندگی میں نیکیاں کریں تو میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن میں نے ان کو ایسی دائمی جنت دی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ گویا یہ بھی ہم نے مفت میں دی ہے، یہ بھی میراث ہے اور یہ بھی بغیر مشقت کے ملا ہے. جیسے ہم نے قرآن کا وارث ان کو بنایا ہے اور بغیر مشقت کے کہ حضور کی امت میں جو آ گیا وہ قرآن کا وارث بن گیا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اب اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جن کو ہم نے قرآن کا حامل اور وارث بنایا پھر تین قسم بن گئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ایک قسم کیا ہے ظالم، ایک قسم کیا ہے مقتصد اور ایک قسم کیا ہے سابق. یہ تین قسمیں ہو گئیں. اب یاد رکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان تین میں دو جو ہیں وہ تو حضور کی امت میں رہیں گے لیکن ایک جو ہے وہ نکل گئے. کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں ظالم مانا کافر. تو جو کافر ہے وہ تو پھر قرآن کا وارث نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ دو جو ہے نا مقتصد اور سابق یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو وارث ہیں لیکن ظالم وارث ہیں. لیکن اکثر جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ حضور کی امت کی ہیں، ایمان والوں کی ہیں، وہ ایمان سے نہیں نکلے. منہم ظالم لنفسہ. کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں یہ ظالم وہ ہے جس نے بعض واجبات کو ترک کر دیا ہے اور بعض محرمات کا مرتکب ہوا ہے. یعنی آدمی ہے، مومن ہے، سب کچھ ہے، فرائض بھی ہیں لیکن واجبات چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی گناہ بھی کر دیتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کہ کچھ عمل اچھے بھی ہیں کچھ عمل
بھڑے بھی ہیں کہ کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور شام کو گناہ بھی کر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ظالم ہے. اصل ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. اس لیے اللہ فرماتا ہے کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں. اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا. اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں. ان اللہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتے. اور فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون. کافر جو ہیں ظالم ہیں کیونکہ ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ میری عبادت چھوڑ کے غیروں کی عبادت کریں تو وضع الشیء فی غیر محلہ. اسی طرح فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر ہم نے اور حاجت روا بنا لیے اور مشکل کشا بنا لیے اور داتا بنا لیے تو معنی یہ ہے کہ ہم تو ظلم کر رہے ہیں, ہم تو اپنی جانوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ مانتا ہے, قرآن پر بھی ایمان ہے, نبی پر بھی ایمان ہے, فرائض بھی ادا کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ یہ قسم ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. مقتصد وہ ہے کہ مومن بھی ہے, واجبات بھی پورے کرتا ہے, گناہوں کو بھی پورا چھوڑ دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی مستحبات چھوڑ بیٹھتا ہے, کبھی کبھی نفلیں چھوڑ دیتا ہے, کبھی کبھی مستحبات, اور کبھی کبھی بعض مکروہات پر عمل کر بیٹھتا ہے. حرام کے قریب تو نہیں جاتا لیکن مکروہ چیزوں پہ عمل کر بیٹھتا ہے. تو یہ درمیانے طبقے کا آدمی ہے. اور فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور سابق کا کیا معنی؟ جو واجبات بھی پورے کرتا ہے, فرائض بھی پورے کرتا ہے, مستحبات بھی پورے کرتا ہے, اور تمام گناہوں سے بھی بچتا ہے, اور کبھی کبھی مباح چیزیں بھی ڈر کے مارے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں حرام نہ ہوں. یعنی ہے چیز مباح ہے لیکن یار پتہ نہیں آخر یہ دیکھو نا چاکلیٹ آیا تو غیر ملک سے ہے نا, کیا پتہ حرام ہو, کیا پتہ کس چیز سے بنایا گیا, کیا پتہ بنانے والا کون تھا. اچھا یار یہ گوشت باہر سے آیا, کیا پتہ کسی نے ذبح کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا, اور جس نے ذبح کیا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا. تو بھائی میں نہیں جاتا اس کے قریب. تو یہ ہے سابق بالخیرات جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یہاں اللہ نے ایک لفظ میں اشارہ کر دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے تب ملے گا جب اللہ کی اجازت اور اللہ کا امر ہوگا. اچھا اب قیامت میں کیا ہوگا یاد رکھو کہ جو سابق بالخیرات ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب. اللہ ان کو تو جنت میں داخل کر دیں گے, حساب ہی نہیں ہوگا. اور جو مقتصد ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ یحاسبون حسابا یسیرا. ابھی بھی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب حساب ہوگا تو حساب تو پھر حساب ہوتا ہے, یہ حساباً یسیراً کا کیا معنی؟ آسان حساب. یا رسول اللہ جب حساب ہو گیا حساب تو پھر حساب ہو گیا نا, جب حساب ہو گیا تو حساباً یسیرا کا کیا معنی؟ حضور نے فرمایا بی بی تم نے سمجھا نہیں ہے عائشہ, حساباً یسیرا کا معنی یہ ہے کہ حساب تو سامنے آئے گا, تم نے یہ کیا یہاں یا اللہ یہ کیا یہ چلو معاف کیا, تو یہ حساباً یسیرا ہے کہ بس جلدی سے بتا بھی دیا معاف بھی کر دیا. ہاں فرمایا منوکش الربا, اگر پوچھا گیا تم نے یہ کیوں کیا تو اب سمجھو عذاب آ گیا. ایک اسی لیے دعا ہے نا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ یا اللہ اگر حساب کرنا ہے پھر ہمیں رسوائی سے بچا لینا, جلدی جلدی چھٹی فرما دینا, ورنہ اگر حساب شروع ہوا تو پھر پتہ لگے گا نا طالبوں کو کہ اچھا یہ ہے ہمارا استاد, یہ اتنا بڑا بدکار بدکردار گناہگار ہمارا استاد بنا تھا. یہ تو ہے پردہ ڈال دے, وہ ستر ڈال دے, پردہ ڈال دے, جنت میں بھیج دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بیٹھی ہیں, ایک بدو آیا جنگل کے رہنے والا, آ کے دعا مانگتا ہے, کہتے ہیں اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا.
ادخلنا الجنت مجانا، کہتا ہے اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا، میرے کو پیسے تو نہیں لگے نا، پیدا بھی مفت کیا، رزق بھی مفت دیا، مہربانی کر جنت بھی مفت دے دے، پھر کیا رگڑے لگوا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس دعا کریں کہ اللہ پردہ ڈال دے، اگر پردے کھل گئے نا تو پھر اللہ معاف فرمائے، اگر ہمارے پردے اللہ ہٹا دے نا تو آدمی جیسے کتے سے نفرت کرتا ہے ایسے ہم سے نفرت کرے۔ یہ اس کا ستر ہے، کسی کو شیخ بنایا ہوا ہے، کسی کو مولوی بنایا ہوا ہے، کسی کو استاد بنایا ہوا ہے، کسی کو پیر بنایا ہوا ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے وہ داڑھی والا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار، لیکن اندر جو حال ہے اگر اللہ پردے ہٹا دے اللہ واہ، زمین بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں سابقٌ بالخیرات يدخلون الجنت بغیر حساب ومنهم مقتصد، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یحاسب حسابا یسیرا، اور الذین ظلموا انفسهم، اور جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک حساب ہوگا، لیکن اس کو بھی بعد میں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ ہیں یہ تینوں قسمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ مرتبہ ملنا، یہ مقام ملنا جو ہے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنے قرآن کا وارث بنا دے، وہ جس کو چاہے جنت کا وارث بنا دے، وہ جس کو چاہے اپنی غلامی نصیب فرما دے۔ یہ فضل ہے، انعام ہے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اپنے فضل کو نہ روک لینا۔ سوال نہیں ہے تو تھوڑا سا سبق پڑھ دیتے ہیں۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی یخبر تعالی عن عباده المؤمنین الذین یتلون کتابہ ویؤمنون بہ، اللہ خبر دیتے ہیں اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی، الذین یتلون کتابہ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَالْإِنْفَاقِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَوْقَاتِ الْمَشْهُودَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے فرض فرمایا، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، اسی طرح واجبات بھی ادا کرتے ہیں، خیراتیں بھی دیتے ہیں، رات کو بھی دن میں بھی، ظاہر بھی علانیہ بھی، چپکے سے بھی۔ یرجون تجارتا لن تبور، اے یرجون ثوابا عند اللہ لا بد من حصولہ، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال پہ ثواب دیں گے، ان کے اعمال پہ نفع دیں گے، نقصان سے بچائیں گے۔ کما قدمنا فی اول التفسیر عند فضائل القرآن انہ یقول صاحبی ان کل تاجر من وراء تجارتہ وانک اليوم من وراء کل تجارت، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے، جیسے مفسر کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے فضائل میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوگا، لیکن جو اللہ کے دین کی تجارت میں ہیں، اللہ کے دین کی اتباع میں ہیں، اللہ پاک ان کو سب سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ولہذا قال تبارک و تعالی یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ ای لیوفیہم ثواب ما عملوہ، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ وَيُضَاعِفُهُ لَهُمْ بِزِيَادَاتٍ، اور اللہ اپنی طرف سے اور بھی زیادہ دیں گے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ غَفُورٌ، چونکہ اللہ بخشنے والے ہیں، إِنَّهُ غَفُورٌ لِذُنُوبِهِمْ، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکور للقلیل من اعمالہم، شکور مانا قدردان۔ بعض مفسر فرماتے ہیں کہ عمل تھوڑا لیکن اجر زیادہ، کہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے،
لیکن اللہ نعمت عطا فرمائیں گے. کان مطرف رحمہ اللہ اذا قرأ يقول هذه آیت القرآن. حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. الذین یتلون کتاب اللہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں. قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حیوا قال حدثنا سالم بن غیلان قال انه سمع دراجا والسمه يحدث عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انه سمع رسول الله يقول الله تعالى اذا رضي العبد اثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله وإذا سخط على العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الشر لم يعمله. اس روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے عمل کو 7 گنا بڑھا کے وہ بھی دیتے ہیں، جو اس نے عمل نہیں کیا اس پر بھی اجر دیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس پہ 7 گنا شر بڑھا دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث بالکل ضعیف قریب، کیوں اللہ کسی کو بغیر عمل کے کبھی سزا نہیں دیتے ہیں. یاد رکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بلکہ اس کا تو کرم یہ ہے کہ تم نیکی کا ارادہ کرو. جی طواف کریں گے یار آج، لیکن نہیں کیا. اللہ فرماتے لکھ دو میرے بندے کا ارادہ تو کیا تھا نا، لیکن گناہ کا ارادہ کرو تو اس وقت تک سزا نہیں لکھی جاتی جب تک گناہ کرے نہیں. یعنی نیکی کا ارادے کرنے سے بھی اللہ اجر دے دیتے ہیں، لیکن گناہ جب تک نہ کر. اچھا اگر گناہ گار سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو جو یمین پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ اصرار والے کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو لکھنے میں، لعلہ یتوب، ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو پھر توبہ بھی ساتھ لکھ دیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك ما عرفناك حق معرفتك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا سابغ النعم ويا دافع النكم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم. اللهم فرج عنا وعن أهلنا وأولادنا وعن المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللہ